سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی پوری دنیا میں مسلمان ہیں. یہ اللہ کی نافرمانی ہے. آپ ان کے سامنے اف تک بھی کہیں. یہ انجینئر بننا، یہ ڈاکٹر بننا یا IAS آفیسر بننا، اس کی نصیب کس نے لکھا؟ انڈیا کا پاپولیشن، ورلڈ کا پاپولیشن ہلکا گرافکس گرتے جا رہا. ہوا تھا کہ دودھ پیتا ہوا بچے کو نکال کے پٹک دیتے، چاہے وہ حق آپ کے خلاف بھی کیوں نہ ہو. پڑھ کے چھوڑ کے جانے کی حالت آ گئی تو آپ کے دل میں کیا کیفیت گزرنے والی ہے یہ یاد رکھو. ان کا حق ادا کرو. کیا ہم ادا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت شکر بجا لاتا ہوں آپ سبھی حاضرین کو اور جتنے بھی ناظرین ہیں آپ سبھی لوگوں کو تہہ دل سے اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پوری دنیا کے سطح پہ سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی پوری دنیا میں مسلمان ہیں، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مگر آج اتنے لارجسٹ کمیونٹی ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کا غلبہ اس دنیا میں نہیں ہے. مطلب جو بھی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ واضح کر کے ہے کہ یہ کام حلال ہے اور یہ کام حرام ہے، پھر بھی ہم اس کو ترجیح نہ دینے کی وجہ سے، اس کو عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج مسلمان کے اندر ایمان تو ہے مگر وہ ایمان کے اندر وہ تقوی، وہ غلبہ، وہ جذبہ کم ہونے کی وجہ سے آج اسلام جس طرح سے دنیا میں غلبہ حاصل کرا مگر مسلمان دنیا کے اندر غلبہ حاصل کرنے سے دور ہو. یہ اس کے کس کی قصور ہے؟ یہ اللہ کا قصور ہے یا ہمارا قصور ہے؟ یہ صرف ہمارا قصور ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، ان سے کون جو کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ جو گواہ دیتے ہیں نا جتنے بھی لوگ، ان سے جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کے لیے کہہ رہا ہے آپ کے رب نے آپ کے اوپر کچھ حلال اور حرام کا فرمان اس کے اندر دیا ہے. یہ فرمان کے اندر اگرچہ کھڑے اتریں گے ایمان کا جذبہ برقرار رہے گا، اگرچہ نہیں ہے آپ کے اندر کا ایمان روز بہ روز گھٹتا ہوا چلے جائے گا. وہ کیا کیا فرمان ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا. اس پروردگار کو، اس پروردگار جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے اور جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، ہماری عزت ہے اور ہماری ذلت ہے. ہمیں شفا کون دیتا ہے؟ کوئی بیماری اگرچہ آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو وہ پریشانی سے باہر لانے والا، ہمیں شفا دینے والا صرف اللہ رب العزت ہے. ذریعہ ہو سکتا ہے کسی اور ڈاکٹر کا، ذریعہ ہو سکتا ہے کسی اور دوے کا. جو نصیب ہے کسی کا بھی، سارے کائنات کا نصیب ہی اللہ تعالیٰ لکھا. ہر انسان، جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں، پورے لوگوں کا نصیب کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ لا شریک ہے. اس پروردگار کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ پہلا کرائٹیریا ہے اللہ تعالیٰ کا. مگر دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. آپ کے والدین سے اچھا برتاؤ کرو. کیسے برتاؤ کرنا؟ آپ کے والدین میں سے ایک یا دو ضعیفی کے حالات میں ہیں، جب بھی ان کو جواب دیتے ہو اور جب بھی ان سے کچھ بات چیت کرتے ہو، ان کی خدمت کرتے ہو، تو ان کی خدمت کرنے میں، ان سے بات چیت کرنے میں کبھی بھی آپ کو اختیاری نہیں ہے آپ ان کے سامنے اف تک بھی کہیں. تو یہ ماں باپ کی فرما برداری ہے. اور جتنی بھی خدمت کرو آپ، جتنی بھی اچھا سلوک کرو، آپ ان کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کے والدین کے لیے آپ ہر ہمیشہ دعا کرتے رہو. کیا بول کے دعا کرنا؟ اے اللہ، اے رب العزت، اے پروردگار، میرے ماں باپ میرے بچپن میں جس طرح سے مجھ پہ رحم کیا تھا اسی طرح سے تیری رحمت بھی ان کے اوپر ہو. تو یہ دعا ہر ہمیشہ کرتے رہنا ہے. ہمیں اندر فخر نہیں آنا ہے کہ میں ماں باپ کا حق ادا کر دیا، میں ماں باپ کو اگر اچھا رہنے کے لیے جگہ دے دیا، اچھا کھانا دے دیا، اچھا سلوک کر رہا ہوں، پھر بھی ایک مومن کے اندر فخر نہیں آنا ہے کہ میں ماں باپ کا حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے ہر انسان کی نصیب صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج چائے بیچنے والے کو انڈیا کا PM بھی بنا کے ہے. آج غریب سے غریب گھر میں پیدا ہوا انسان جو بچہ پیدا ہو کے ہے، آج IAS آفیسر بن کے بھی ہے، کلکٹر بن کے بھی ہے، IPS آفیسر بھی بن کے ہے. اور وہ غریب گھر میں پیدا ہوا سو بچہ ڈاکٹر بھی بن کے ہے. دیکھ رہے نا آج مسلمانوں میں بھی ہے الحمدللہ. آج وہی بچہ
انجینئر بھی بن کے ہے. یہ انجینئر بننا, یہ ڈاکٹر بننا, یا IAS آفیسر بننا, اس کی نصیب کس نے لکھا؟ کس نے لکھا؟ اللہ تعالیٰ نے لکھا. نحنو نرزقکم و ایاکم. جس طرح سے ہم لوگوں کی نصیب اللہ تعالیٰ نے لکھے اس دنیا میں رکھا. دنیا میں ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے کہ میں بچوں کو پال رہا ہوں, ہم سمجھ رہے کہ میں میری بیوی بچوں کو پال رہا ہوں, میرے ماں باپ کو پال رہا ہوں. یہ ہمارے اندر گھمنڈی کبھی بھی کسی بھی صورت میں اگرچہ آئی تو میں اسلام کے دائرے سے ہلکا دھیرے دھیرے ہٹتا چلے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ نصیب لکھنے والا اللہ ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. آپ اگرچہ غریبی کی وجہ سے, آپ کی غربت کی وجہ سے آپ کے بچوں کو قتل مت کیجئے, کیونکہ وہ بچہ اس کی نصیب خود لانے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا انجینئر بھی بنو, ہو سکتا ہے کہ کہیں بھی کچھ بھی بن سکتا ہے. وہ آج امیر گھرانے میں پیدا ہوا بچہ, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نصیب میں غریبی لکھی ہو. آج اس سے پہلے ہم سن کے ٹیپو سلطان بہت بڑے بادشاہ تھے جس کی واہی پوری دنیا میں ہو رہی تھی. آج ان کے اولاد, ان کے پشتے کہاں ہیں؟ رکشہ چلانے پہ مجبور ہے. کس کی نصیب کیسے ہونے والی ہے ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اس لیے آج جو غربت ہمارے اندر ہے, یہ غربت کو دیکھ کے ہم بچوں کو پال نہیں سکتے یا ہم پرورش نہیں کر سکتے. یہ ایمان اگرچہ میرا ہے تو یہ میرا ایمان کھوٹا ہے, کھوٹا ایمان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ. آپ کے اولاد کو آپ قتل نہیں کرنا. ہمارے دو یہ جو فلسفی کی وجہ سے 2019 سے لے کے آج انڈیا کا پاپولیشن, ورلڈ کا پاپولیشن ہلکا گرافکس گرتے جا رہا. تو آنے والے اور 10 سال میں انڈیا کا پاپولیشن بڑھنے والا ہے, ورلڈ کا پاپولیشن بڑھنے والا ہے, مسلمانوں کی پاپولیشن بڑھنے والی ہے. یہ جو بھی کہہ رہے ہیں لا علمی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, جس کو علم نہیں ہے. کیونکہ ہمارے اندر مسلمان بھی ویسے ہی ہو گئے اور غیر مسلمان بھی ویسے ہو گئے. کیا ہو گیا؟ ارے بھائی نہیں ہو سکتا بھائی, آج کل کے زمانے کے حساب سے آج ایڈوکیشن, بچوں کا ایڈوکیشن بہت بڑا ہو گیا, بہت بڑے لیول پہ پڑھانا پڑ رہا. آج 2 بچے کافی ہے. اگرچہ میرا ایمان یہ ہے تو سمجھو میں دین الاسلام سے پرے ہو گیا, دین الاسلام سے ہٹ کے جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے آپ اپنے اولاد کو پالنے کی اوقات نہیں رکھتے. پالنے والا, پرورش کرنے والا میں ہوں. جس طرح سے آپ لوگوں کو پرورش کر رہا ہوں, آپ لوگوں کی دیکھ بھال کر رہا ہوں, آپ لوگوں کا کھانا پینا ہر چیز کا انتظامات میں کر رہا ہوں. کیونکہ اللہ کے اسماء و صفات میں رزاق, اللہ کے اسماء و صفات میں ایک صفات ہے فیسیلیٹیٹ کرنے والا, ہر چیز کا فیسیلیٹیٹ کرنے والا. تو اسی لیے ہم کبھی بھی یہ صفات میں سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اور کر رہا, ہم بھی وہی فلسفی میں ہیں. ہم بھی اپنے بچوں کو, اپنے بیویوں کے سیکنڈ ڈیلیوری کے بعد آپریشنز کروا لے رہے ہیں, کیونکہ ہماری میچورٹی لیول بھی اسی طرح سے گھٹتی ہوئی جا رہی ہے. ہمارا ایمان کا بھی گھٹتا ہوا پلہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ چیز ہم سے نہیں ہونا جب ہم اعلان کر رہے کہ میں مسلمان ہوں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رات کے اندھیرے میں بھی ہو سکتا, دن کے اجالے میں بھی ہو سکتا, 4 دیواروں کے بیچ میں بھی ہو, کھلے عام بھی ہو, ظاہری طور پہ ہو, ما ظہرا منہا وما بطنا, آپ باطنی طور پہ بھی ہو, ظاہری طور پہ بھی ہو. فاحشہ کاموں سے بالکل دور رہنا, بےہودہ باتیں کرنا ہم نہیں کر سکتے, بے شرم کپڑے پہننا, بے شرم طریقے سے رہنا, اور اصلیل باتیں کرنا, اصلیل پہراوے پہننا, اصلیل کچھ بھی دیکھنا, کچھ بھی کرنا, یہ آپ بالکل اس چیزوں سے دور رہنا. یہ کیا ہے نا, ایمان کا کمزوری ہے. ہمیں وہ اختیاری نہیں ہے. رات کے اندھیرے میں بھی نہیں کر سکتے, دن کے اجالے میں بھی نہیں کر سکتے, کھلے عام بھی نہیں کر سکتے. تو میرا ایمان کمزور ہوتا چلا, یہ میرا تقاضا ہے. میں کچھ اپنے آپ کے اندر, میرے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کسی بھی جان کو, کسی بھی نفس کو آپ قتل نہیں کر سکتے. آج نا کسی نہتے کو پکڑ رہے ہیں, اس پہ بے بنیادی کچھ الزام ڈال رہے ہیں, اس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں, اور اس کو نہتے کو پکڑ کے مار دے رہے ہیں, موب لنچنگ کر دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ آیت اب نہیں بتایا, 1400 سال پہلے کسی بھی جان کو آپ قتل نہیں کر سکتے, کسی بھی جان کو قتل نہیں کر سکتے, چاہے وہ جانور بھی ہو یا انسان بھی ہو. یہاں پہ یہ نفس کے معنی صرف انسان کے بارے میں نہیں بتایا. نا حق کسی جانور کو بھی نہیں مار سکتے, نا حق کسی انسان کو بھی نہیں مار سکتے. شوہر بیوی جھگڑ لیتے, وہ غصہ اتنا زیادہ ہو جاتا کہ دودھ پیتا ہوا بچے کو نکال کے پٹک دیتے. آپ کی یہ اختیاری نہیں ہے. آپ ہو سکتے باپ, آپ ہو سکتے ماں, مگر آپ کے اندر یہ اختیاری نہیں ہے کہ کسی اور کی جان کو لے لے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ. آپ یتیم بچہ اگرچہ کبھی بھی آپ کے سامنے آیا, آپ کے سامنے یتیموں کو دیکھنے کے بعد کیا بولتے ہیں بڑے بزرگ, کیا بولتے ہیں, یہ یتیم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے۔ جب کبھی بھی وہ یتیموں کے بارے میں تذکرہ آیا قرآن کے اندر، نساء کے اندر بھی ہو، کئی مرتبہ یتیموں کا درجہ بہت بڑا ہے۔ ایک یتیموں کا حق ادا کر رہے ہیں، کوئی ادا کر رہا ہے آج مارکیٹ میں؟ تو یتیموں کا حق ہے آپ کے مال میں، آپ کے جائیداد میں، آپ اس کو سوشل رسپانسبلٹیز دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا آپ کے ضمیر کو ٹچ کر رہا، آپ کے ضمیر کو للکارتا ہے۔ اگرچہ آپ کو یہی حالات اگرچہ پیش آئی، اگرچہ آپ بھی وہی حالات میں چلے گئے، کون سے حالات؟ آپ کی فرشتے، موت کے فرشتے سامنے ہیں، آپ سکرات کے حالات میں ہیں، آپ اپنے بچوں کو یتیم بلکہ یتیم کھڑ کے چھوڑ کے جانے کے حالات آ گئی، تو آپ کے دل میں کیا کیفیت گزرنے والی ہے یہ یاد رکھو، ان کا حق ادا کرو۔ کیا ہم ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے تو ہم دین الاسلام سے دھیرے دھیرے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ ایسا حسن و سلوکی کرو، اچھا کرو، اچھے باتیں کر رہے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، مگر ناپ تول کا مسئلہ آ گیا، ناپ کے دے رہے، تول کے دے رہے تو گھاٹا کر دے رہے۔ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، انسان کہاں پسل جاتا، کیونکہ ناپ کے تولنے کے اندر اگرچہ آپ کو کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے نظروں کے چھپا کے کچھ کر سکتا ہوں تو کر لیتا، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ضمیر کو جا کے ٹچ کر رہا کہ آپ جب بھی ناپ کے دے رہے ہیں، یا ناپنا مطلب کسی کو، یا جگہ ماپنا بھی ہو، کسی بھی ہو، ناپ کے یا تول کے دے رہے ہیں، آپ دیتے وقت پورے کا پورا حق ادا کر کے دو۔ جب ان سے ناپ تول کے لے رہے نا، جب بھی آپ پورے کا پورا مکمل حق ادا کر کے زیادہ لینے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ قُرْبَى، یا آپ اتنا عدل کے ساتھ رہو، اتنا انصاف کے ساتھ رہو، اتنا حق کے ساتھ آپ کھڑے رہو، چاہے وہ حق آپ کے خلاف بھی کیوں نہ ہو۔ آپ کبھی بھی کسی عدالت میں گواہی دینے گئے تو آپ گواہی دیتے وقت اتنا عدل کے ساتھ رہو، اتنا استقامت کے ساتھ رہو کہ وہ عدل، اگرچہ وہ آپ کی گواہی دینا آپ کے خلاف بھی ہو سکتا، یا آپ کے بھائی بچوں کے خلاف بھی ہو سکتا، یا آپ کے قوم کے خلاف بھی ہو سکتا، مگر آپ کی گواہی دینا آپ کے ایمان کے خلاف نہیں ہونا ہے، اللہ کے خلاف نہیں ہونا ہے۔ ہمارا نماز کا پڑھنا، ہمارا روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ صرف کس لیے ہے؟ ہمارے تقوی کو بلند کرنے کے لیے۔ تقوی کئی کو ہے؟ تقوی کئی کو بلند ہونا؟ یہ چیزوں کو عمل کرنے، ہو سکتا ہے اسلام کے خاطر، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارا گھر بلڈوز ہو گیا ہو، پھر بھی ہم حق کے ساتھ ہی رہنا، عدل کے ساتھ ہی رہنا، ہم کبھی بھی منہ پھیرنا نہیں ہے، اور اپنے آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں رکھنا۔ ہمارا مقصد قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں ہمارا جو اعمال نامہ ہے سیدھے ہاتھ میں اگرچہ آ گیا تو ہم کامیاب ہیں۔ ہم آج پچھلے جا رہے ہیں، آج کچلے جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ کے فرما برداری نہیں کرنے کی وجہ سے۔ ہمارے اندر خالی باتیں نہیں ہیں، ہمارے اندر عمل ہونا ضروری ہے۔ تو اسی لیے الحمدللہ کہنے سننے سے زیادہ الحمدللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے۔ باقی الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔